السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ود اظہر اسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے غلاف کعبہ یا کسوہ کی تاریخ کیا ہے۔ وقوف عرفہ کے بعد سال میں ایک بار غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے اور اگلے روز عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 9 ذی الحج کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ 9ویں ہجری میں فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کعبے پر یمنی کپڑے سے تیار کیا گیا غلاف چڑھایا۔ وقوف عرفہ کے بعد سال میں ایک بار غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے اور اگلے روز عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ غلاف کعبہ کے رنگ میں بھی باقاعدہ سے تبدیلی نظر آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غلاف کعبہ میں تبدیلی ہوتی رہی۔ تبدیلی کا یہ عمل خلفائے راشدین کے دور سے لے کر اموی اور عباسی حکمرانوں کے دور تک جاری رہا۔ عباسی دور کے اختتام پر سیاہ رنگ کا کسوہ حتمی قرار دیا گیا کیونکہ یہ پائیدار ہے اور مختلف ملکوں سے عازمین حج کے چھونے سے خراب نہیں ہوتا۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق اسلام سے پہلے یمن کے بادشاہ طوبہ الحریری وہ پہلا شخص تھا جنہوں نے پہلی بار کعبے پر غلاف چڑھایا۔ وہ مکہ آئے اور احترام کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ تاریخ کعبہ میں مہارت رکھنے والے مورخین نے واقعات بیان کیے ہیں جن میں بتایا گیا کہ الحریری نے کعبے پر جو غلاف چڑھایا وہ موٹا کپڑا تھا اور اسے کشف کہا جاتا تھا۔ بعد میں اس کی جگہ موافر نے لے لی جو اصل میں یمن کے ایک قدیم شہر سے موسوم ہے جہاں پر موافر تیار کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں شاہ جمن نے کعبے پر ملعلہ کا غلاف چڑھایا جو نرم کپڑے کا ایک پارچہ ہوتا تھا جس پر ربیطہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کعبے پر سرخ دھاریوں والے یمنی کپڑے وسائل کا غلاف ڈالا۔ الحریری کے بعد آنے والے یمنی حکمران غلاف کعبہ کے لیے چمڑا اور قطبی کپڑا استعمال کرتے تھے جبکہ اسلام سے پہلے کے دور میں بہت سے لوگ کعبے پر غلاف چڑھانا مذہبی فریضہ اور اعزاز کی بات سمجھتے تھے۔ بعض واقعات میں اشارہ ملتا ہے کہ پرانے دور میں کسوہ تہوں کی شکل میں کعبے پر چڑھا دیا جاتا اور جب اس کا وزن بڑھ جاتا یا وہ گھس جاتا تو اسے ہٹا دیا جاتا اور اسے تقسیم کر دیا جاتا۔ تاریخ دانوں نے ایک واقعے کی تصدیق کی کہ اسلام کے بعد پیغمبر اسلام وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے کعبے پر قطبی غلاف چڑھایا جو مصر میں بننے والا سفید رنگ کا باریک کپڑا ہوتا تھا جو قطبی باشندوں کے نام سے منسوب تھا۔ مسلمان بادشاہوں اور سلطانوں نے غلاف کعبہ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سعودی دور میں کسوہ پر بہت زیادہ توجہ دی گئی۔ اس وقت مصر میں قائم اسلامی حکومت صدیوں تک کسوہ بھجوا رہی ہے۔ سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز نے کسوہ کی تیاری کے لیے مسجد الحرام کے قریبی علاقے الجیاد میں نجی عمارت قائم کرنے کی ہدایت کی۔ یہ اسلام سے پہلے سے کعبہ پر غلاف چڑھانے کے دور سے لے کر موجودہ حکومت کے دور تک حجاز میں پہلی مخصوص عمارت تھی جہاں کسوے کا کپڑا بنایا جاتا تھا۔ اس دور میں مکہ میں کارخانہ لگایا گیا جہاں پہلی بار کسوہ تیار کیا گیا اور اس کے بعد اس کی تیاری کا کام الجود کے علاقے میں منتقل کر دیا گیا۔ نئی جگہ پر کپڑا تیار کرنے کے جدید ترین مشینیں لگائی گئی اور ایسا غلاف تیار کیا جاتا ہے جو پہلے کبھی نہیں بنا۔ شاہ سلمان کے حکم پر کعبہ کسوہ فیکٹری کا نام تبدیل کر کے کعبہ کسوہ شاہ عبدالعزیز کمپلیکس رکھ دیا گیا۔ اس کمپلیکس کے مختلف حصوں میں پہلے شعبہ پانی سے نمک کو الگ کرنے کا ہے جو پانی کو صاف بنانے کا ذمہ دار ہے۔ صاف پانی ریشمی کپڑے کے معیار اور ساخت کی ضرورت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اس شعبے میں زمین سے نکالے گئے پانی سے بھی نمک کو الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ ریشم کو دھو کر رنگ کیا جا سکے۔ رنگ سازی کا عمل ریشمی دھاگوں پر موجود موم کی تہ ہٹانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد گرم کپڑے کے ٹبوں اور خاص قسم کے کیمیکل کی مدد سے ریشم کو سیاہ اور سبز رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے۔ رنگ کے مطلوبہ معیار کے پائیداری یقینی بنانے کے لیے مخصوص مقدار میں رنگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر کسوے کے لیے 670 کلو گرام ریشم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسوہ کا سوتی استر بھی دھویا جاتا ہے اور غلاف کعبہ کے باہر والے حصے کو ریشم کو سیاہ اور اندرونی کو سبز رنگ دیا جاتا ہے۔
ہر قصبہ کے لیے 670 کلو گرام قدرتی ریشم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریشم اور سوت کے دھاگوں کی مضبوطی کا معیار یقینی بنانے کے لیے ان پر مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ موسمی حالات اور خراب ہونے کے عمل کا مقابلہ کر سکیں۔ چاندی کا پانی چڑھے دھاگوں پر بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی موزونیت اور اعلیٰ معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔ جہاں تک مشینوں پر کپڑے کی تیاری کی بات ہے تو متعلقہ کمپلیکس میں جدید جیکارڈ مشینیں لگائی گئی ہیں جو قرآنی آیات کی بنائی اور سیاہ ریشمی کپڑا تیار کرتی ہیں جس پر آیات اور دعائیں درج ہیں۔ یہ مشینیں آیات کی چھپائی کے لیے سادہ ریشمی کپڑا اور چاندی کا دھاگا بنانے سمیت سونے کی تاروں اور کڑھائی کے لیے فی میٹر 9986 دھاگا استعمال کرتی ہیں۔ چھپائی کے شعبے میں پہلی ڈرائنگ قرآنی آیات اور غلاف کعبہ کی پٹی پر اسلامی ڈیزائن ہوتے ہیں۔ یہی شعبہ مناسج بھی تیار کرتا ہے جو مضبوط لکڑی سے بنی دو اطرافی ہوتی ہے۔ ان کے درمیان ایک سفید کپڑا تان دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قصبہ کے بالائی حصے اور پٹی پر سادہ ریشم کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے والی طرف ان پر چھپائی اور کڑھائی کی جاتی ہے۔ فیکٹری کے ملازمین کعبے کے غلاف پر دھاگوں کی مدد سے قرآنی آیات اور دعائیں لکھتے ہیں۔ کارکن سفید اور پیلے رنگ میں قرآنی آیات کی چھپائی کے لیے سلک اسکرین استعمال کرتے ہیں۔ سونے چاندی کے دھاگوں سے کڑھائی اور ڈیزائننگ پٹیوں کے شعبہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ عمل مختلف موٹائی کے سوتی دھاگوں کو دوسرے دھاگوں پر رکھ کر کیا جاتا ہے اور سیاہ رنگ کے کپڑے پر ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کاریگر سونے کا پانی چڑھی چاندی کے تار سے بھرائی اور گنبد کی سلائی شروع کرتے ہیں۔ کعبے کی پٹی کے لیے کپڑے کے 16 ٹکڑے تیار کیے جاتے ہیں جن پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ مختلف لمبائی چوڑائی کے 6 ٹکڑے، پٹی کے نیچے 4 مضبوط ٹکڑے، کعبے کے کونوں اور 12 پٹی کے زیریں حصے 5 حجر اسود کے کونے کے اوپر اور کعبے کی دروازے کی بیرونی جانب پردے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔